تكذبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں زبیر ہاشمی پروگرام فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں. ناظرین، کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے سورۃ الملک کی آیت نمبر 7 سے سورہ ختم تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی. آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورۃ القلم کی ابتدائی 43 آیتوں کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو شامل کریں گے. سورۃ القلم یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا. اس میں 2 رکوع 52 آیتیں ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل مکہ کو اللہ سبحانہ و تعالی کے پیغام کے بارے میں سنائے، جن کو اللہ کی جانب سے توفیق نصیب ہوئی وہ حضور علیہ السلام کے دست اقدس پر ایمان لے آئے، اور جن کو توفیق نصیب نہ ہوئی وہ نعوذ باللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی کرنے لگے. تو اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ القلم میں قسم کھا کر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، یعنی اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر عطا فرمایا ہے. یعنی یہاں پر مخالفین کی زبان درازی کا جواب دیا گیا. اور اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں. چنانچہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کے تعلق سے دریافت کیا گیا تو آپ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ کانا خلقہ القرآن، یعنی حضور علیہ السلام کے اخلاق قرآن ہے. یعنی قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اخلاق حسنہ اور اوصاف حمیدہ کو بیان کیا ہے، وہ تمام کے تمام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ میں بدرجہ اتم موجود ہے. اور قرآن کریم جن باتوں سے رکنے کا حکم دیا ہے اور جن برائیوں سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان تمام چیزوں سے حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ منزہ و مبرہ ہے. حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ اوصاف حمیدہ اخلاق حسنہ سے لبریز تھا. وعدہ وفائی ہو، سخاوت ہو، صبر ہو، صدق ہو، شکر ہو، یا صلہ رحمی ہو، یا پھر محتاجوں کی دستگیری ہو، یا پھر غمخاروں کے غم کا وقت ہو، یعنی ہمیشہ حضور علیہ السلام ہر ایک کے وقت کام آیا کرتے تھے. چنانچہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ مطہرہ ہے، آپ حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ ارشاد فرماتی ہیں اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَ وَتَحْمِلُ الْكُلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام صلہ رحمی کرتے ہیں اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مفلس کو عطا فرماتے ہیں، اور جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں. تو ناظرین، ان سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ ہم تمام کے لیے ایک نصیحت ہے اور ایک بہترین طریقہ ہے. اگر ہم حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو اپنا لیں گے، آپ کی طرح اگر ہم زندگی گزاریں گے، تو یقیناً ہماری دنیاوی و اخروی دونوں زندگی کامیاب و کامران ہو جائے گی. تو ناظرین، اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ القلم کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. ترجمہ کلام پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ.
وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون. نون قلم کی اور جو اہل قلم لکھتے ہیں اس کی قسم کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو اور تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے اور تمہارے اخلاق بڑے عالی ہیں. سو ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. کہ تم میں سے کون پاگل ہے؟ تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے راستے پر چل رہے ہیں. تو تم جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل ہے، تان آمیز اشارتیں کرنے والا، چغلیاں لیے پھرنے والا، مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑھا ہوا بدکار. ناظرین، ہمارے اس دینی پروگرام فرمان الہی میں سورۃ القلم کی تلاوت اور ترجمہ جاری رہے گا. ہم آپ سے ملیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states. وقفے کے بعد آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. ناظرین محترم،
وعدہ وفائی کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں کئی ایک واقعات صادر ہوئے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ کر چلا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں پر ٹھہریے، میں ابھی آتا ہوں۔ جب 3 دن بعد اسے یاد آیا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا تھا، تو جب وہ راستے پر سے گزرا تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی مقام پر ٹھہرے ہوئے پایا جہاں پر اس نے کہا تھا کہ میں ابھی آؤں گا۔ تو ناظرین، اسے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ وعدہ وفائی کتنی اہمیت کی چیز ہے۔ اب جو کوئی بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو کچھ بھی فریاد لے کر حاضر ہوتا ہے تو کبھی اس کی فریاد کو رد نہیں کیا جاتا، اور انبیاء علیہ السلام کے پاس جتنے کمالات موجود تھے وہ سب کے سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہی عطا کیے گئے تھے۔ چنانچہ صاحب قصیدۃ البردہ حضرت سیدنا شرف الدین امام بوصیری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب قصیدۃ البردہ میں ایک شعر یہ تحریر فرماتے ہیں کہ فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری شکل و صورت اور سیرت میں تمام انبیاء علیہ السلام سے برتر ہے، کوئی نبی آپ کے شان، آپ کے مرتبے کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو ناظرین، سورۃ القلم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اور کیا ارشاد فرمایا ہے، اسے جاننے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين۔ سخت خو اور اس کے علاوہ بدذات ہے، اس سبب سے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے، جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين۔ ہم منقریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ ہم نے ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوئے ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے۔ ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين۔ اور انشاءاللہ نہ کہا، صبح ابھی سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے راتوں رات میں اس پر ایک آفت آ گئی، تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ جب صبح ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اگر تم کو کاٹنا ہے تو اپنے کھیتی پر سویرے ہی جا پہنچو، تو وہ چل پڑے۔ فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن
عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج یہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے، اور کوشش کے ساتھ سویرے ہی جا پہنچے، گویا کھیتی پر قادر ہیں. جب باغ کو دیکھا تو ویران کہنے لگے کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں. نہیں، بلکہ ہم برگشتہ بخت بے نصیب ہیں. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. ایک جو ان میں فرزانہ تھا بولا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ تب وہ کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہم ہی قصوروار تھے. پھر لگے ایک دوسرے کو ملامت کرنے، کہنے لگے ہائے شامت، ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے. عزیزان گرامی، پروگرام فرمان الہی میں سورۃ القلم کی تلاوت اور ترجمہ جاری رہے گا. فی الحال ہم آپ سے ملاقات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. News Network, News18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters. سبھی کا خیر مقدم ہے. ناظرین محترم، جو لوگ دنیا میں تقوی و طہارت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے عمل کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری دیتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک جو تقوی و طہارت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو وہ اپنے رب کے پاس نعمتوں سے بھری ہوئی جنت حاصل کریں گے. تو اب یہ جو اعزاز مل رہا ہے، یہ جو تحفہ مل رہا ہے، یہ اسی کے صلے میں مل رہا ہے کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزارے ہیں. اب جو لوگ اس کے برعکس یعنی اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، سیدھے راستے پر صحیح طریقے سے نہیں چلتے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ گمراہی کے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں اور ان کو آخرت میں سزا بھگتنا پڑے گا. تو ناظرین، اور معلومات حاصل کرنے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں سورۃ القلم کی آج کی آخری آیتوں کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ عنایت کرے. ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں. كذلك العذاب والعذاب
للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين देखो अजाब यूं होता है और आखिरत का अजाब इससे कहीं बढ़कर है। काश ये लोग जानते होते। परहेजगारों के लिए उनके परवरदिगार के यहाँ नेमत के बाग हैं। क्या हम फर्माबरदारों को नाफरमानों की तरह नेमतों से महरूम कर देंगे? ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون तुम्हें क्या हो गया है? कैसी तस्वीरें करते हो? क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें ये पढ़ते हो कि जो चीज तुम पसंद करोगे वो तुमको जरूर मिलेगी? या तुमने हमसे कस्में ले रखी हैं जो कयामत के दिन तक चली जाएंगी कि जिस शय का तुम हुक्म करोगे वो तुम्हारे लिए हाजिर होगी? سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين उनसे पूछो कि उनमें से इसका जिम्मा कौन लेता है? क्या इस कौल में उनके और भी शरीक हैं? अगर ये सच्चे हैं तो अपने शरीकों को सामने लाएं। يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون صدق الله العظيم अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि वो हम सबको औसाफ हमीदा और अखलाक हसना के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरतुल कलम और सूरतुल हाक़ा की तिलावत और तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।